دیکھیے یہ سب پوری لائن یہاں سے سٹارٹ ہے، کافی لمبی لائن ہے لنگر خانے کے باہر تک۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ ایک بار دوزخ نے اپنے رب تعالیٰ سے شکوہ کیا، کیا ہے میرے رب، میرے ایک حصے نے دوسرے حصے کو کھا لیا ہے۔ اس میں مولا کائنات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنی پریشانیوں کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پریشانیوں کا تذکرہ کرنے سے پریشانی بڑھ جاتی ہے۔ اپنی فیملیز کے ساتھ حاضری پیش کرنے کے لیے، اپنے عرض معروضات، اپنے سلام کے درود کے نذرانے پیش کرنے کے لیے یا غریب نواز آپ کے تمام چاہنے والوں کی حاضری کو، عرض معروضات کو، سلام کے درود کے نذرانوں کو، قدم بوسیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول عطا فرمائیے غریب نواز۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیے یہ پائنتی دروازے کے وہاں کا منظر ہے حضور غریب نواز کی بارگاہ کا، اور بارش ہو رہی ہے، رمجم رمجم بارش ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہے، اور اسی بارش میں تمام زائرین حضور غریب نواز کی بارگاہ میں موجود ہیں اور آستانہ مبارک میں حاضری کے لیے بھی جا رہے ہیں، اور زائرینوں کی کافی زیادہ تعداد ہے۔ ابھی ویکیشن بھی شروع ہو جائے گی، گرمیوں کی اسکولوں کی چھٹی ہو جائے گی بچوں کی، تو تمام حضور غریب نواز کے چاہنے والے، حضور غریب نواز سے عقیدت، محبت اور نسبت رکھنے والے حضور غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ، اپنے عرض معروضات پیش کرنے، اپنی حاضری، اپنے قدم بوسی پیش کرنے کے لیے۔ دیکھیے پائنتی دروازے کا منظر ہے، اور ماشاءاللہ زائرینوں کی تعداد آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ یہاں قوالی ہو رہی ہے، بارش کی وجہ سے قوالی اندر کی طرف ہو رہی ہے دالان میں۔ پائنتی دروازے کے منظر ہے، اور تمام آنے والے زائرین کافی خوش ہیں یہاں پہ، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیے یہ پائنتی دروازہ۔ دروازے کا منظر ہے، آپ جو دیکھ رہے ہیں بارگاہ میں پائنتی دروازے سے آپ تمام لوگوں کے لیے دعائیں خیر کریں گے۔ اس سے پہلے آپ کو پورا منظر دکھا دیتے ہیں حضور غریب نواز کی بارگاہ کا۔ یہ دیکھیے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تمام زائرین پہنچ رہے ہیں آستانہ مبارک میں حاضری کے لیے، چادر پوشی کے لیے۔ یہ سوالی گیٹ کے ادھر کا منظر ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، جنتی دروازے کے وہاں کا منظر آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ زائرینوں کی کافی زیادہ تعداد ہے۔ جب بھی موقع ملتا ہے حضور غریب نواز کے عاشقوں کو چلے آتے ہیں سیلاب کی طرح حضور غریب نواز کے دربار میں، اپنی فیملیز کے ساتھ حاضری پیش کرنے کے لیے، اپنے عرض معروضات، اپنے سلام کے درود کے نذرانے پیش کرنے کے لیے سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وعلیکم السلام۔ یہ دیکھیے ماشاءاللہ تمام زائرین جا رہے ہیں چادر پوشی کے لیے، اور رمجم رمجم
بارش ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہے، موسم میں ٹھنڈک ہو چکی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس مئی کے مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل کر رہا ہے، بارش ہو رہی ہے۔ حضور غریب نواز کی بارگاہ کا پورا منظر آپ دیکھنا ہے، لائیو منظر یہ دیکھیے، دیگوں کے وہاں لے کر چلتے ہیں، ابھی دیگوں کے وہاں کا بھی پورا منظر آپ کو دکھا دیتے ہیں حضور غریب نواز کی بارگاہ کا۔ ماشاءاللہ زائرین چاروں طرف نظر آ رہے ہیں آپ کو، اور آج لنگر کھانے کا بھی منظر آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ سامنے بلند دروازہ ہے، بلند دروازے کا منظر بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ یہ لنگر کھانے کا منظر ہے، ماشاءاللہ زائرینوں کی تعداد آپ دیکھ سکتے ہیں، لنگر لینے کے لیے کافی لمبی لائن ہے زائرینوں کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ دیکھیے یہ سب پوری لائن یہاں سے سٹارٹ ہے، کافی لمبی لائن ہے لنگر کھانے کے باہر تک۔ لنگر تقسیم ہو رہا ہے یہاں پہ، ہجوم ہے زائرینوں کا، سب عاشق ہیں، یہ حضور غریب نواز کے عاشق ہیں، حضور غریب نواز کے چاہنے والے ہیں، اور حضور غریب نواز کا جو لنگر یہاں پہ تقسیم ہو رہا ہے اس کو لینے کے لیے لائن میں لگے ہیں۔ یہ دیکھیے یہ لنگر کھانا ہے حضور غریب نواز کی بارگاہ کا، یہاں پہ لنگر تقسیم کیا جاتا ہے اور کافی لمبی لائن ہے۔ یہ دیکھیے سبحان اللہ سبحان اللہ، دیکھیے یہاں سے لنگر تقسیم ہو رہا ہے ماشاءاللہ۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہی ہے، ابھی ویکیشنز شروع ہو گئی ہیں اور اسکولوں کی چھٹیاں ہو چکی ہیں مئی جون میں، تو عموماً تمام حضور غریب نواز کے چاہنے والے حضور غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک حدیث مبارکہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بخاری شریف میں ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک بار دوزخ نے اپنے رب تعالیٰ سے شکوہ کیا کہ اے میرے رب، میرے ایک حصے نے دوسرے حصے کو کھا لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو 2 سانس لینے کی اجازت دی، ایک سانس گرمی میں اور ایک سانس سردی میں۔ تو جو تم یہ سخت گرمی دیکھتے ہو، یہ دوزخ کی تپش ہے، جو پہلی سانس ہے جو دوزخ لیتی ہے، اور دوسری سانس وہ سردی میں لیتی ہے جو سخت سردی دیکھتے ہو۔ یہ زمہریر ہے، زمہریر سردی کو کہتے ہیں، یہ سخت سردی ہوتی ہے جو دوسری سانس دوزخ سردیوں میں لیتی ہے۔ یہ 2 سانسیں لینے کی اجازت دی اللہ تعالیٰ نے۔ تو سخت گرمی دوزخ کی سانس کی وجہ سے ہی ہوتی ہے، اور سخت سردی بھی دوزخ کی سانس کی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔ تو یہ تپش کچھ بھی نہیں ہے جو دوزخ کی تپش ہے، یہ صرف اس کی سانس لینے کا جو ہے نتیجہ ہے کہ اتنی سخت گرمی ہوتی ہے اور اتنی سخت سردی ہوتی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہے بخاری شریف کی، جو میں نے آپ کو بتا دی ہے، گرمی کے متعلق اور سردی کے متعلق تھی۔ تو ابھی مئی جون کا مہینہ چل رہا ہے، عموماً لوگ کہتے ہیں کہ اتنی گرمی ہو رہی ہے، اتنی سردی ہو رہی ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے۔ سردی اور گرمی کا موسم جو ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے گرمیوں کے مہینے میں، ہر چیز کے پیچھے مشیت الہی ہوتی ہے۔ اگر گرمی نہیں ہوگی تو گیہوں کی فصل جو ہے وہ پکے گی نہیں،
سردی نہیں ہوگی تو سردی کے سیزن میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، پھل فروٹس وغیرہ گرمی کے موسم کے الگ ہوتے ہیں، سردی کے موسم کے الگ ہوتے ہیں، تو ہمیں کبھی شکوہ نہیں کرنا چاہیے کہ اتنی گرمی ہے یا اتنی سردی ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے. ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کی، اس کے کرم کی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو صبر اور شکر کرنے والے بندے پسند ہیں. تو ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہماری پریشانیوں میں، تکلیفوں میں، مصیبتوں میں صبر کرنا چاہیے. مولا کائنات کا ایک قول بھی ہے جس میں مولا کائنات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنی پریشانیوں کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پریشانیوں کا تذکرہ کرنے سے پریشانی بڑھ جاتی ہے اور صبر کرنے سے پریشانی کم ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے جو پریشانی ہے وہ خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے. تو اس لیے ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے. پریشانیوں کا تذکرہ کرنے سے پریشانیوں بڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم جتنے لوگوں سے پریشانیوں کا تذکرہ کریں گے تو ہماری پریشانی بڑھتی جائے گی، کیونکہ جس سے بھی ہم تذکرہ کریں گے وہ اپنے اپنے حساب سے اس پریشانی کا حل بتائے گا، طریقہ بتائے گا کہ یہ کام کر لو، وہ کام کر لو. تو اس سے پریشانی تو حل نہیں ہوگی، لیکن انسان اور زیادہ پریشانی میں مبتلا ہو جائے گا. تو اس قول کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے رہیں، اس کا شکر و صبر کرتے رہیں تاکہ ہماری پریشانی دور ہو اور خوشی میں تبدیل ہو جائے. کیونکہ ہم جتنے لوگوں سے تذکرہ کریں گے سب اپنے اپنے حساب سے اس کا پریشانی کا حل کا طریقہ بتائیں گے تو ہماری پریشانی اور زیادہ بڑھتی جائے گی. تو ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اپنا فضل عطا فرمائے، اپنا کرم عطا فرمائے. ابھی پائتی دروازے کی طرف کا بھی آپ کو منظر دکھایا ہے، اندر لے کر چلتے ہیں اور دعائیں خیر کر دیتے ہیں. پھر انشاءاللہ آتا ہے نور کا بھی منظر آپ کو دکھائیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، غریب نواز، سبحان اللہ. یہیں سے بھی آپ تمام لوگوں کے لیے دعائیں خیر کریں گے. تو آئیے دعائیں خیر کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بحضور پاک سرور کائنات، خاص خلاصہ موجودات، افضل المخلوقات، سید المرسلین، خاتم النبین، رسول رب العالمین، حبیب اللہ، طبیب علت گناہ، احمد مصطفیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ بصفا صلی اللہ علیہ وسلم، قطبۃ الاولیاء، برہن الاصفیاء، سراج الملت والدین، امام المتقین، مقربی بارگاہ رحمان، حضور خواجہ خواجگان حضرت خواجہ عثمان ہارون رضی اللہ سلطان السالکین، برہان العاشقین، تاج المقربین والمحققین، بندگی حضرت اللہ حضور خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری سمر اکبری صلی جمیع آل و اولاد مائے والدین، شریفان مریدان خاندان چشتیہ قادریہ نقشبندیہ سہروردیہ بطفیل امین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. رب جلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریت ربنا وتقبل دعا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا عليك توكلنا وإليك عنبنا وإليك المصير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. یا غریب نواز آپ کے تمام چاہنے والوں کی حاضری کو، عرض معروضات کو، سلام کے درود کے نذرانوں کو، قدم بوسیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول عطا فرمائیے غریب نواز. ان سب کو یہاں آنے کا نیک صلہ عطا فرمائیے غریب نواز. ان کی فیملی کو، ان کے خاندان کو شاد و آباد رکھیے. ان کے بچوں کی بڑی عمر کیجیے غریب نواز. ان کے کاروبار روزگار میں ترقی عطا فرمائیے. ان کے رزق میں برکت عطا فرمائیے غریب نواز. یہ لوگ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، آپ کے دامن پاک کے سائے میں رہیں غریب نواز.
جو قرض دار ہیں ان کو قرض سے نجات عطا فرمائیے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائیے، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائیے، جو نااولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائیے غریب نواز، جن کے گھروں میں جوان بچہ بچی ہیں ان کو ان کے فرض سے ادائیگی عطا فرمائیے غریب نواز، پنجتن پاک کا صدقہ اتارا عطا فرمائیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اتارا عطا فرمائیے غریب نواز، کرم کر دو، کرم کی بار ہے، اگر کرم کر دو تو بیڑا پار، اللہ کے محبوب کی تربت کا تصدق، شاہان شہداء کی عظمت کا تصدق، اپنے دروازے سے نعمت بخش دیجئے بخش عالم آپ کا دربار غریب نواز، ہر کے آمد بردرت خالی نہ رف، گرچہ خالی بودز روزے الست، آئے دل وغیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء، تیرا دیار ہے دارالسلام یا خواجہ، تجلیاں نئی صبح و شام یا خواجہ، نہ فکر مے نہ غم جام تیرے مستوں کو، تیری نگاہ سے چلتا ہے کام یا خواجہ، در در خراب خستہ پھرا لے کے التجا، پایا کہیں نہ منزل مقصود کا پتہ، آخر تیرے کرم نے پکارا ادھر تو آ، حاضر ہوا ہوں در پہ یہ دیتا ہوا صدا، یا معین احمد مرسل کی رسالت کے لیے، یا معین حیدر و صفدر کی ولایت کے لیے، یا معین حضرت خاتون قیامت کے لیے، یا معین شبیر و شپر کی عظمت کے لیے، برد و دامن سب کا پنجتن کے لیے غریب نواز، بغرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستارا تو پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، اگلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ غریب نواز سبحان اللہ۔ دوستوں ابھی آپ تمام لوگوں کو حضور غریب نواز کی بارگاہ کا منظر دکھایا ہے، آپ تمام لوگوں کے لیے دعائیں خیر بھی کر دی ہے، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی تھی، کس طریقے سے یہاں پہ زائرینوں کی تعداد ہے وہ تمام منظر آپ کو دکھا دیا ہے، دعائیں خیر بھی کر دی، اندر آستانہ مبارک میں آپ تمام لوگوں کی قدم بوسی بھی پیش کر دی ہے، سرکار غریب نواز آپ تمام لوگوں کی دامن مقصود کو خوشیوں سے بھر دیں، سبحان اللہ غریب نواز سبحان اللہ۔